بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ مقروض کا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جس سے سید نسل چلی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سا انسان ہے جسے مرنے کے بعد نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے؟ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو جنگی لباس میں دفنایا جاتا ہے۔ وہ کون سی سنت ہے جس کو سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے؟ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلایا کرتے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کون سا تحفہ لے کر آئے؟ نمازوں کا تحفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے؟ بائیں ہاتھ مبارک میں۔ وہ کون سے نبی تھے جسے جیسے آگے دیکھتے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا عورت ماہواری کے دوران قرآن پڑھ سکتی ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق عورت ماہواری کے دوران قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ قرآن کی دعا یا ذکر کر سکتی ہے۔ مسنون دعائیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دعائیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے اور دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ کیا روزانہ صبح شام کی دعائیں پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے؟ صبح و شام کی دعائیں پڑھنے سے دن بھر شیطان اور بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ استغفار کی دعا پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ استغفار کی دعا پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دعا: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا کی فضیلت کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور تمام پریشانیوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری کرنے سے۔ کون سے صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ 70 بار پڑھائی گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے؟ پیسہ ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن کس کے قریب ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ کس ملک میں سب سے زیادہ انبیاء کرام آئے؟ مصر میں۔ کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟
وہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے جس کی کوئی وجہ نہ ہو تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ کافروں سے۔ کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری کرنے سے۔ وہ کون سے نبی تھے جس نے شادی نہیں ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کس شکل میں اٹھے گا؟ کتے کی شکل میں۔ تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل، نیک صحبت اور برے کاموں سے پرہیز ضروری ہے۔ تقوی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ تقوی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس کی خواہشات، شیطانی وسوسے اور دنیاوی محبت ہے، جنہیں دور کرنے کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی یا عیب بیان کرنا، جو اگر وہ شخص سن لے تو اسے ناگوار گزرے۔ عورت اپنے شوہر سے کیا خلا طلب کر سکتی ہے؟ ہاں، عورت شرعی وجوہات کی بنا پر اپنے شوہر سے خلا طلب کر سکتی ہے۔ کیا عورت مرد کی طرح بلند آواز میں نماز کی قرأت کر سکتی ہے؟ عورت کو نماز میں قرأت آہستہ آواز میں کرنی چاہیے۔ ان پرندوں کے نام بتائیں جنہیں دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے۔ کبوتر اور فاختہ کو۔ وہ کون سی عظیم ہستی ہے جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کس رنگ کا مرغی پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور شیطان دور بھاگتا ہے؟ کالے رنگ کے مرغ پالنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں سب سے زیادہ حیادار کس کو کہا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ حسن اخلاق اور تقوی۔ بیوی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جھوٹ بولنا۔ جہنم کے 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ منافقین کو۔ فرض نماز کے بعد کیا پڑھنے والے سیدھا جنت میں جائیں گے؟ آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شوہر کی فرما بردار۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں عبادت کے دوران سجدہ نہیں کیا جاتا؟ کعبہ کے اندر۔ کون سی چیز ہے جسے اگر زیادہ دیر استعمال کرے تو نماز نہیں ہو سکتی؟ ہنسی۔ اگر نماز میں ہنسی آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی۔ تہجد کی نماز کے فضائل میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تہجد کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے اعلیٰ درجات کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں سے خاص محبت فرماتا ہے۔
کیا تہجد کی نماز گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور دلوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 7 گھوڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوست اور دشمن کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہیں گناہوں پر اکساتا ہے، اور سب سے اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ انسان کے بدن کا وہ کون سا حصہ ہے جو موت کے بعد بھی کام کرتا ہے؟ دماغ۔ بتائیں جنت میں جنتیوں کا قد کتنا لمبا ہوگا؟ 60 ہاتھ کے برابر۔ کافر جہنم میں کس آواز سے روئیں گے؟ گدھے کی آواز میں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز کے دوران موبائل کی رنگ ٹون سے پریشان ہو جائے تو کیا کرے؟ موبائل کی آواز بند کر دے اور استغفار کرے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کے بارے میں کیا قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی شخص فرض نماز کے دوران بھول کر بسم اللہ زور سے پڑھ لے تو کیا اس کی نماز مکروہ ہوگی؟ نہیں، نماز مکروہ نہیں ہوئی، لیکن سنن کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ آدمی کا خون نکل آیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ اگر خون بہہ کر بہنے لگے تو نماز ٹوٹ گئی، ورنہ نماز مکمل کرے۔ کیا اسلام میں تجارت جائز ہے؟ جی ہاں، اسلام میں تجارت جائز اور مستحسن ہے، بشرطیہ کہ وہ حلال طریقوں پر مبنی ہو۔ سود، ربا کا کاروبار میں کیا حکم ہے؟ سود لینا اور دینا حرام ہے، اور کاروبار میں سود کا شامل ہونا بھی ناجائز ہے۔ کیا دھوکہ دہی، فراڈ سے کاروبار کرنا جائز ہے؟ نہیں، دھوکہ دہی سے کاروبار کرنا حرام ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ کیا اسلام میں اشیاء کی قیمت میں مبالغہ کرنا جائز ہے؟ اسلام میں جائز منافع کمانا درست ہے، لیکن قیمت میں بے جا مبالغہ کرنا ناپسندیدہ ہے۔ کیا ملاوٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، ملاوٹ کرنا اسلام میں حرام ہے اور یہ لوگوں کے حقوق تلف کرنے کے مترادف ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ ایمان کی سب سے بلند صفت ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی کے حصول کے لیے دل کی پاکیزگی، نیک اعمال، اللہ کی یاد اور برے کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ تقوی کے کیا فوائد ہیں؟ تقوی کے فوائد میں اللہ کی محبت، گناہوں سے حفاظت، دنیا و آخرت میں کامیابی اور مشکلات میں مدد شامل ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا پہلا مقام کیا ہے؟
مرنے کے بعد انسان کا پہلا مقام قبر ہے، جہاں اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ قبر میں مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قبر میں مومن کو آرام اور سکون دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ قبر میں کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قبر میں کافر کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ مومن کی روح جنت کی طرف اور کافر کی روح جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا موت کا وقت مقرر ہے؟ موت کا وقت مقرر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ موت کے وقت انسان کو اپنے اعمال نظر آتے ہیں۔ موت کے وقت انسان کو اس کے اعمال اور انجام کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے؟ حضرت عزیز علیہ السلام۔ سب سے پہلے گناہ کس مخلوق نے کیا تھا؟ ابلیس نے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ جتنا کھاؤ گے اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا؟ لالچ۔ وہ کون سی گناہگار عورت ہے جس کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ شوہر کی نافرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ 7 دن بعد۔ کون سا عمل کرنے والے کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں؟ صدقہ دینے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ خاموشی عقل کی نشانی ہے اور بولنے سے پہلے سوچنا عقل مندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کے بارے میں کیا نصیحت کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، صبر ایمان کا حصہ ہے، جیسے سر جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ جس کا صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ 5 کھچر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا سکتا ہے؟ جاہل انسان پر۔